الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ اکرام میں سے ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، اور یہ درجوں کا فرق خود اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہمارے پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جو چیز اللہ نے رکھی ہو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بھی درجات کا فرق تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ان 10 کو نام لے کر خوشخبری دی گئی۔ ویسے تو آپ نے فرمایا لا يمس النار من رآني ولا من رآ من رآني، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی صحبت اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اس کا اتنا زندگی پر انسان کے اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر آدمی جہنم والا کام نہیں کرتا، وہ جہنم میں جانے والا کام نہیں کرتا۔
اس کو فکر آخرت لگ جاتی ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی سے. انسان گناہ کرتا ہے غفلت سے. جب آنکھ کھل جائے آدمی کی، غفلت ختم ہو جائے، تو پھر گناہ نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، چہرہ انور کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب لوگ. بعد والے ان کو نہیں پہنچ سکتے. ایک ادنا صحابی، یعنی ادنا دوسرے معنی میں یعنی آخری درجے کا، ویسے تو ادنا صحابہ میں تھا ہی نہیں کوئی، سب اعلیٰ تھے. ایک دفعہ یزید کا ایک گورنر تھا ابن زیاد، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا. اس لیے یزید اپنے گورنر کے واسطے سے سیدنا حسین کا قاتل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے تو آرڈر تو نہیں دیا تھا. جب حکومت اس کی ہے، گورنر اس کا ہے، گورنر خود اس نے لگایا ہے، تو اس کے بعد پھر اور ریٹن آرڈر کیا ملے آپ کو؟ یہ تو مشرکین مکہ والی بات ہے کہ نہیں ایسی دلیل ہو تو پھر ہم مانیں گے. اور کہتے جی اس نے افسوس کیا تھا، تو مگر مچھ کے آنسو تو آدمی بہاتا ہی ہے. جب اس کا مقصد پورا ہو گیا سیاسی طور پہ، تو اب اس کو مزید فائدہ اسی میں تھا کہ وہ افسوس کرتا تاکہ مزید ہمدردیاں بھی سمیٹ لیتا. تو اس لیے اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ یزید جو ہے فاسق ہے، ظالم ہے، حضرت حسین کا قاتل ہے. تو اس کا جو گورنر تھا وہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. ایک صحابی تھے، تو ان کے بارے میں ان کو ذرا قد چھوٹا تھا، تو ان کو کہنے لگا یہ دیکھو گٹھنا آ گیا. یعنی صحابی کو ایسے اس حد تک بدتمیز ہے جیسے ایک آدمی کوئی بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، تو سفید ریش بڑی عمر کے لوگوں سے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو اوچھا کہا جاتا ہے. اوچھا پن ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. تو اس نے یہ حرکت کی. تو کسی نے اس کو کہا کہ صحابی، یہ تو وہ صحابی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو صحابہ کی بوسی ہیں، چھان برا. تو اس کو آگے سے صحابی رسول نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، صحابہ میں کوئی چھان برا نہیں تھا، وہ سب خالص تھے، وہ سب خالص تھے، خالص مخلص. چھان برا تو بعد والوں میں، کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں، لیکن صحابہ سب اچھے تھے. ہاں درجے اپنی اپنی جگہ ہیں، اچھوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے نبیوں میں درجے ہیں تو ایسے وہ بھی ہیں. تو درجات کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے. اس میں سے جو چوتھا نمبر ملتا ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ہے. کرم اللہ وجہہ یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے. کرما کا مطلب ہوتا ہے اللہ عزت دے، برکت دے، نور دے. وجہہ ان کے چہرے کو. یہ اصل میں کچھ ان کے مخالفین تھے خوارج کے نام سے اس زمانے میں، اور اس کی پیشگوئی حضور نے پہلے ہی فرما دی تھی. فرمایا کہ اے علی، ایک وہ حدیث جو ہم نے آج پڑھی ابھی خطبے میں پیش کی تھی، اس میں فرمایا کہ تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. یعنی تمہاری محبت معیار ایمان ہے. لیکن ظاہر ہے محبت شریعت کے دائرے کے اندر ہو، کیونکہ دوسری جانب آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی،
کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کہ تمہارے بارے میں لوگ دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے، دو جماعتیں پیدا ہوں گی. ایک جماعت وہ ہوگی جو تم میری مخالفت میں اس حد تک اتر آئے گی کہ تمہیں مومن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی گویا کہ، اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ تمہاری محبت میں اور تمہاری عقیدت میں بہت ہی آگے نکل جائے گی. فرمایا اس معاملے میں تمہاری مثال سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی دو جماعتوں کا سامنا ہوا، ایک عیسائی ایک یہودی. یہودی پہلے سے چلے آ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ نے بچا لیا، بر رفعہ اللہ، لیکن ان کی طرف سے منصوبہ مکمل تھا. اور یہودیوں کا یہ کوئی پہلا جرم نہیں تھا، اس سے پہلے یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو شہید کرنا ان کے سیاہ کارناموں کی فہرست میں شامل تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف عیسائی تھے. عیسائیوں میں سے وہ عیسائی جو بعد میں پیدا ہوئے، جو ان کے بالکل ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے حواری، وہ تو صحیح مسلمان تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر حالات خراب کیے کچھ منافقوں نے. تو ایک طرف عیسائی تھے، عیسائی اس حد تک چلے گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور خدا بنا دیا. ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ، اور تیسرا بی بی مریم یا پھر کوئی اور ان کا فلسفہ ہے اس میں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہیں خدا کا بیٹا کہا، کبھی کہا کہ اللہ ان کے اندر آ گیا ہے، یہ اللہ ہی ہیں. اس طرح کی باتیں عیسائیوں نے کی اور اب تک کر رہے ہیں. اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. ایک طرف عیسائی ایک انتہا کو چلے گئے، دوسری طرف یہودی دوسری انتہا پہ چلے گئے کہ ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اسی طریقے سے فرمایا مثال دے کر کہ اے علی، چونکہ حضور کے تو یوں سمجھے کہ چھوٹے بھائی بھی تھے علی، جس کو پنجابی میں ویر کہتے ہیں. تو آپ نے پرورش بھی کی ہے، عمر میں بھی بہت چھوٹے تھے، تو آپ کی پرورش میں ہی رہے ہیں وہ. اس لیے جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے تو پہلے پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے علی بھی ہیں. بچوں میں سے انہوں نے کیا، جوانوں میں سے بڑوں میں سے ابو بکر نے کیا، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، اور غلاموں میں سے غالباً سیدنا بلال حبشی ہیں. تو فرمایا اے علی، تمہارے بارے میں لوگ دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے. ایک تم سے بہت محبت میں آگے نکل، حد سے آگے نکل جائیں گے، تمہیں خدا بنا ڈالیں گے. ایسے ہیں لوگ، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، زمین پر ہیں، ہم سنتے ہیں دائیں بائیں روزانہ ایسی باتیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں. اور فرمایا ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری دشمنی پہ اتر آئیں گے. یہ لوگ اس زمانے میں بھی ہوئے. خوارج کے نام سے ایک گروہ تھا جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کو غیر مسلم کہہ دیا کہ مسلمان ہی رہے، قرآن پہ ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، قرآن کی سمجھ ہمیں آئی ہے. یہ پہلا فتنہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، جس نے صحابہ کے فہم قرآن کو چیلنج کیا تھا. حضور کے شاگرد صحابہ کہتا تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، قرآن تو ہمیں سمجھ آیا، قرآن یہ کہتا ہے تم یہ کر رہے ہو. یعنی صحابہ کے عمل پر قرآن کو لے کر اعتراض کرنا، یہ پرانی بدعت ہے.
کچھ لوگ اب بھی کرتے ہیں، صحابہ کے عمل سامنے رکھ کے کہتے حدیث تو یہ کہتی ہے، صحابی یہ کہہ رہا ہے، اب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا صحابی کا پڑھا؟ تو اس طرح کی ایک مساوات سی، ایک فارمولہ سا بنا کر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابی حضور کے خلاف کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جیسے اللہ کے پیغمبر اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ایک طرف حدیث کھڑی ہے ایک طرف صحابی ہے، تو ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا یا عمر کا پڑھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو کل کو کیا بلکہ اس کے بڑے پہلے کہہ چکے ہیں. خوارج نے یہی بات کی کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے ایک طرف صحابہ ہیں، تو کل کو اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات آئی قرآن میں کچھ ہے حدیث میں کچھ ہے، تو کہے گا کہ شریعت تو اللہ کی ہے نا، نبی کی تو نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بات میں مانوں گا، میں حدیث نہیں مانتا. کل کو یہ کہنا شروع ہو جائے گا. تو یہ عقل کا الٹا ہونا ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ فہم نہیں ہے، یہ بد دماغی ہے. جیسے بھینگے کو دو نظر آتے ہیں، جس کی آنکھ میں فرق لگ جاتا ہے بیچارے کو، اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، تو کیا ہے، نظر پھر گئی، نظر خراب ہو گئی بیچارے کی، معذور ہے، قابل ترس ہے. لیکن ہم ایسے آدمی کو کہتے ہیں بڑا محقق ہے جناب، اس نے تو جناب پوری امت کی غلطیاں نکال کے سامنے رکھ دی ہیں. مولوی تو ساری باتیں چھپا رہے تھے، اس نے آ کے کھول دی، سارا خلاصہ کھول دیا، واہ جی واہ بڑی بات. حالانکہ بھینگا ہے، وہ کہتا ہے ایک کے دو ہیں. جیسے ایک بچہ، اس بیچارے کی آنکھوں میں فرق تھا، تو باپ اور وہ لیٹے ہوئے تھے دونوں صحن میں باہر، تو اس نے کہا ابا آسمان پہ دو چاند ہے. میں کہا بیٹا دو تو نہیں ایک ہی چاند ہے. انہوں نے کہا نہیں دو ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایک ہے. باپ کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے دو بوتلیں لایا، دو شیشے کی بوتلیں لایا اور لا کر بیٹے کے سامنے ایک بوتل لایا اور لا کر بیٹے کے سامنے رکھی. کہا بیٹا کتنی ہیں؟ نے کہا دو. اس نے کہا ان میں سے ایک توڑ دو اپنے ہاتھوں سے. جب اس نے ایک توڑ دی تو پوچھا بیٹا اب کتنی باقی بچی؟ کہتے ایک بھی نہیں. اگر دو تھی تو پھر تو ایک بچنی چاہیے. تو پھر اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میری نظر کا فرق ہے. بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی، اگرچہ دو نظر اس کو پھر بھی آتے رہے، لیکن وہ یہ سمجھ گیا کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. اگر کسی آدمی کو علماء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ ٹھیک ہیں، فرق مجھے لگ رہا ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، خوش نصیبی ہے. یہ جہالت نہیں ہے، یہ علم ہے. علم کا ایک درجہ ہے. جیسے اس نے مان لیا کہ بوتل ایک ہے، حالانکہ نظر اس کو پھر بھی دو آ رہے تھے. جیسے یہ بھی اگر آدمی مان لے گا یار میری سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ ہے ہی کیا جو میں کہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بات وہی ٹھیک ہے جو ساری امت کہہ رہی ہے، بس میری اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ تو سلامتی والے راستے پہ چل پڑتا ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر ایک راستے پہ چلنے والا آدمی یہ خطرے میں ہے. فَإِنَّ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ. جو علیحدہ اپنا راستہ اختیار کرے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا بیچارہ. تو اس لیے حضور نے فرمایا اے علی تمہارے بارے میں دو گروہ پیدا ہوں گے. ایک وہ جو تم سے محبت میں بہت آگے نکل جائے گا، تمہیں خدا بنا ڈالے گا. یہ بھی غلط ہے. جیسے عیسائی غلط محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، تو چاہے محبت میں بنایا ہو چاہے جیسے بنایا ہو، خدا کا شریک تو ٹھہرانا غلط ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. شرک کی تو قطعاً اجازت نہیں، بھلے اس کے پیچھے محبت ہی ہو.
لیکن کام تو غلط ہے. تو فرمایا کہ ایک گروہ تجھے بہت بڑھائے گا اور دوسرا گروہ جو ہے تمہاری مخالفت پہ اترے گا. اس کا عرض کیا کہ وہ تاریخی طور پر سب سے پہلی مخالفت جو ہے وہ خوارج نے کی ہے، بتا لی کی. اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے رد عمل میں، چونکہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، دیگر خلفائے ثلاثہ کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور کچھ ادھر کے لوگ، دوسری طرف کے لوگ عمل کے رد عمل میں حضرت علی کے بارے میں نازیبہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. بیڑا ان کا بھی غرق، بیڑا اس کا بھی غرق. اس لیے کہ کسی ایک صحابی کا بغض بھی اگر انسان کے سینے میں ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، چاہے وہ جس جذبے سے بھی کر لگا ہوا ہو. جب ہیں صحابہ تو ہم ان کا بغض نہیں رکھ سکتے، ان کے بارے میں دل میں میل نہیں رکھیں گے. جب صحابہ ہیں تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہوا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہو گیا، تو بڑا اختلاف ہوا ہے، جنگوں تک نوبت آئی ہے اس میں، لیکن وہ اختلاف رائے تھا. اس میں بھی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ حق پر تھے، ان کی بات ٹھیک تھی، ان کا موقف ٹھیک تھا دلائل کے لحاظ سے. دیگر حضرات سے غلطی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل مسٹیک. یعنی آدمی نے اہل تھا، فن کا آدمی تھا، ڈاکٹر ہے مثلا، انجینئر ہے، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہیومن بینگ ایرر، انسانی خطا سے تو انسان نہیں بچ سکتا. اللہ کی ذات غلطی سے، نقص سے پاک ہے، یا اس کے پیغمبر ہیں، باقی تو انسان ہے. لیکن یہ غلطی جو ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوتی ہے، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہوتی، یہ بلنڈر نہیں ہوتا. بلنڈر اور چیز ہوتی ہے، خطا اور چیز ہوتی ہے. خوارج نے جو کیا وہ بلنڈر ہے، وہ گناہ ہے. اور جو ادھر ہوا اختلاف رائے آپس میں، اصحاب جمل اور اصحاب صفین، یہ دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک جمل اور ایک صفین. ان لوگوں کا علی سے اختلاف رائے تھا. ادھر بھی صحابہ تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ وہ 10 صحابہ میں سے ہیں دو جن کو حضور نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی. ادھر علی ہیں. تو یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر ہمارا امتحان ہے امت کا، اور امت کو بتا دیا، ان کے بڑوں نے بتا دیا کہ تم نے کیسے چلنا ہے. فرمایا نکف عما جرى بینہم، ان کے درمیان جو اختلاف رائے ہوا ہے اس میں ہم زبان درازی نہیں کریں گے. وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف صحابہ ہیں اور غلطی اجتہادی ہے. اجتہادی خطا پر ملامت نہیں ہوتی. اختلاف رائے جہاں ہو، دونوں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کی، ایک درست نتیجے پہ پہنچ گیا، ایک نہیں پہنچا. یہ اللہ کا ایک اصول ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے اسے ڈبل اجر ملتا ہے، 2 اجر ملتے ہیں. اور اگر غلطی کر جائے تو اسے 1 اجر ملتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ریاضی کے سوال میں امتحان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیس ہے اس کے بھی نمبر ملتے ہیں. ایک بچے نے سوال کے سارے سٹیپس ٹھیک کیے لیکن آنسر غلط آ گیا، کسی وجہ سے چوک گیا. اب ممتحن سے یہ کہا جاتا ہے ایگزامینر سے کہ بھائی اس کے سارے نمبر نہیں کاٹنے، تم نے آنسر کے نمبر کاٹ لو، کیونکہ وہ پھر
جس نے ٹھیک آنسر لکھا اور جس نے غلط لکھا وہ دونوں کو برابر بھی نہیں کرنا، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے. لیکن جتنا اس نے ٹھیک لکھا اس کے نمبر اس کو دے دو. تو اسی طریقے سے جو آدمی اجتہاد کرتا ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر تو آنسر بھی ٹھیک آیا تو پھر ڈبل اجر مل جاتا ہے، دوہرا. اور اگر جواب میں غلطی ہو گئی، پروسیس ٹھیک تھا، تو اس صورت میں اس کو ایک اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ہے. تو امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو اختلاف رائے ہوا، اس مسئلے میں دونوں طرف صحابہ ہیں، بڑے ہیں، اور دونوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا تھا. لیکن علی کا پروسیس بھی ٹھیک تھا، آنسر بھی ٹھیک تھا، اجتہاد بالکل درست تھا. اور جو دوسری جماعتیں ہیں دو، ان کے پروسیس تو ٹھیک تھا، آنسر میں غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی. تو اس لیے ان کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. آج کل اس میں بہت گمراہی پھیل رہی ہے اس نقطے سے. صحابہ سے بدظن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. تو گناہ نہیں تھا، مسٹیک تھی. گناہ اور چیز ہوتی ہے، غلطی اور چیز ہوتی ہے. گناہ تو جرم ہوتا ہے، جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، نفسانی تقاضے سے کیا جاتا، غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو ایک اجر ملے گا. چیزیں کہ ہم کہیں کہ انہوں نے غلطی کی اور ہم ان پہ زبان درازی شروع کر دیں، طعن و تشنیع شروع کر دیں، تو یہ اپنی قبر خراب کرنے والی بات ہے. اس لیے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں بد زبانی، بدگمانی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مثال، ماں باپ میں اختلاف رائے ہو جائے، یا چچے اور والد میں ہو جائے، یا دادا میں اور باپ میں ہو جائے، پوتے کے لیے ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، صبح شام ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا رہتا ہے. تو ان میں سے ٹھیک تو کوئی ایک ہی ہوگا، یا دادا ٹھیک ہوگا یا باپ ٹھیک ہوگا، یا اماں ٹھیک ہوگی یا ابا ٹھیک ہوگا، یا چچا ٹھیک ہوگا یا والد ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے باوجود اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں کے احترام میں ذرا فرق نہیں آنا چاہیے. رائے اپنی جگہ ہے، آپ کی رائے بھی ہو سکتا ہے والد کے ساتھ ہو جائے یا والدہ کے ساتھ ہو جائے کہ نہیں اس مسئلے میں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بے احترامی کی اجازت نہیں ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. اور صحابہ کرام کا احترام ہمیں حضور نے سکھایا ہے. وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، خود فرمایا. پھر آگے تفصیل بیان فرمایا ایک مثال سے. فرمایا کہ تم لوگ بعد والے اگر احد پہاڑ سونا صدقہ کرو، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا ایریا احد پہاڑ، کتنا سونا بنے گا؟ حساب فیل ہو جائے گا. صدقہ کر دو اللہ کے راہ میں. اور میرا صحابی ایک مد جو اس زمانے میں سب سے ہلکی غذا تھی، ایک کم قیمت تھی گندم کے مقابلے میں، چاول تو تھا ہی نہیں. وہ ایک مد جو خرچ کرے. مد وہ پڑوپی ہوتی تھی چھوٹی سی، دیہاتوں میں لوگ جانتے ہیں اس کو، پاؤ یا آدھ کلو کے قریب کوئی ہوتی تھی. صحابی نے خرچ کیا ایک مد جو، اور ہم نے خرچ کیا احد پہاڑ. تو ضابطے کی روح سے تو ہمارا عمل زیادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. لیکن نہ لما بلغ مد احدہم او نصیفہ، تمہارا احد پہاڑ ان کی ایک پاؤ جو کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ پھر بھی اونچے ہیں، تم پھر بھی نیچے. یعنی تم احد پہاڑ خرچ کر کے بھی نیچے ہی رہو گے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم صحابہ سے آگے نکل جائیں. ایک صحابی آئے، کوئی جنگ تھی، غیر مسلم تھے، پوچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. وہ کلمہ پڑھا. اور میں اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا امر متوجہ ہے، جنگ ہے، جہاد ہے، کرو. تلوار نکالی اور نکل گئے اور شہید ہو گئے.
ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک سورت یاد نہیں کی، کوئی اور تلاوت نہیں کی، کوئی کار خیر مسلمان ہونے کے بعد نہیں کیا، اور بعد والوں نے 70 حج بھی کر لے، ہم اگر، تو اس صحابی پھر بھی اونچا ہے، ہم پھر بھی نیچے ہیں۔ ہم سب کچھ کر کے، علم والے، عمل سب کچھ کر کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا ہیں؟ پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال جتنے ولی آج تک ہوئے اور جتنے قیامت تک ہوں گے، ان سب کو ایک پلڑے میں بٹھائیں اور ایک طرف اس صحابی کو رکھ دیں جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یہ پھر بھی اونچا ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعت، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا، حضور نے سمجھایا ہے کہ اپنی زبانوں کو تالا لگا کر رکھو۔ یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ عقل کا الٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت، آمین آمین یا رب العالمین۔